اور میں امید کرتا ہوں کہ یسوع کے عظیم نام میں آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کے خاندان سلامت ہوں گے۔ ہمارے پاس 30 منٹ ہیں اور ہمیں اس میں خداوند کی زندہ آواز پر غور کرنا ہے۔ اور میں آپ سے معافی چاہوں گا، میرا گلا ٹھیک نہیں ہے تو شاید میں اتنا اونچی نہ بول سکوں، لیکن جیسے اونچی آواز ہمارے کانوں پر اثر کرتی ہے، ایسے ہی جو گہرے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہماری روح پر اثر کرتے ہیں۔ تو خدا کا کلام جو ہے، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر ہم اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں تو یہ ہماری روح پر اثر کرتے ہیں۔ میں پاسٹر مشتاق اور ان کی ساری ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں، وہ کہ یہاں پر اتنا میں نہیں آتا، لیکن میں آپ کی کلیسیا والد صاحب اور ساری ٹیم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں میں ان سے واقف رہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے وہ لنک جو ہے سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور نوجوان بڑے ایکٹیو ہیں، سنڈے اسکول کا کام بہت اچھا ہے، فادر صاحب کی جو ٹیم ہے ساری وہ بہت احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور میری اس کلیسیا کے لیے، فادر صاحب کے لیے دعا ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کی حدود کو بڑھائے، تاکہ آپ نہ صرف نشاط کنی بلکہ اس زمین کی انتہا تک جو ہے وہ خدا کے نام کی گواہی کو پیش کر سکیں۔ تو ٹائم میرے پاس کم ہے، میں پابندی کروں گا 30 منٹ کی۔ تو میرے ساتھ دیکھیں ذرا، بائبل میں سے لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 15واں باب۔ جن کے پاس بائبلز ہیں وہ ضرور نکالیں۔ لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 15واں باب، اور میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کی 11ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ بڑے غور سے سنیے گا، مجھے صرف 30 منٹ چاہیے آپ کی خاموشی کے، صرف 30 منٹ۔ جی، پاک کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاتھ جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور وہ دوڑ کر اس کو گلے لگا دیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا
اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچہ ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ میں 28ویں بھی پڑھتا ہوں۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آپ اس حوالے سے بخوبی واقف ہوں گے، اور آپ نے کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا کے خادم سے اس کے بارے میں سنا بھی ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے اوپر دوبارہ سے غور کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں، تو خدا ہمیں ضرور کوئی ایسی بات جس سے ہم واقف نہیں ہوتے اس سے ہمیں آگاہ کرتا اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو کردار بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک شخص جو باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، وہ چھوٹا بیٹا ہے۔ ایک اور بیٹا ہے بڑا لیکن چھوٹا بیٹا۔ آغاز ہی میں جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ سے اپنے حصے کی جائیداد کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب آپ جو وراثت میں میرا حصہ ہے وہ تو مجھے دے دے، کیونکہ میں اب مزید جو ہے وہ تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور یسوع مسیح جب اس تمثیل کو بیان کرتے ہیں تو بڑے ہی خوبصورت انداز سے تینوں رشتوں کو واضح کرتے نظر آتے ہیں۔ باپ، اس نے کوئی تکرار نہیں کیا، اس نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو وہ جو آزادی چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ دی ہے، اور اس کا جو مال و متاع، روپیہ پیسہ جو بھی اس کا حصہ تھا وہ اس کو دے دیا۔ اور جب ہم 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کو جب اس کا حصہ ملا تو کچھ دن بعد وہ دور دراز ملک میں چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آزادی چاہتا ہے، وہ مزید اپنے والد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، وہ جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا، اس سے کوئی سوال جواب کرنے والا نہ ہو۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے باپ، اپنے خاندان سے جو ہے وہ اتنا خوش نہیں ہے، اسی لیے تو لکھا ہے کہ وہ دور دراز ملک میں چلا گیا۔ یہ کیا بات کو ظاہر کرتا ہے؟ اس نے اپنے خاندان سے جو تعلق ہے اس کو کیا کر لیا ہے؟ توڑ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم سے الگ ہو گیا ہے، اور بڑی بات وہ اپنے ملک کو بھی چھوڑ گیا ہے۔ اس نے اپنے باپ، اپنے خاندان اور اپنے ملک سے جو ہے وہ تعلق کو کیا کیا ہے؟ توڑ دیا ہے، اور وہ ایک دوسرے ملک میں چلا گیا ہے اپنا مال و متاع لے کر۔ اور جب ہم جوش کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو اس نے بنیادی طور پر اپنی قوم سے کیا کیا ہے؟ تعلق توڑا ہے۔ وہ اپنے خاندان سے الگ ہوا ہے، اور وہ ایسی جگہ پر چلا گیا ہے جو اس کے خاندان سے لوگ تعلق نہیں رکھتے۔
اس کے ملک کے لوگ نہیں ہیں، اس کے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ وہ فرق لوگ ہیں۔ اور اس کو پسند آیا کہ وہ ان کے پاس جائے اور وہ ان کے ساتھ رہے، اور جیسے اس کا دل کرے وہ ویسے وہاں پر زندگی گزارے، کیونکہ وہ نوجوان ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اپنے نظریے سے، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کا کیا کرے؟ استعمال کرے۔ اور کوئی بھی، خاص طور پہ اس کا باپ جو ہے، وہ اس سے اس کے بارے میں بالکل بھی نہ پوچھے کہ وہ کہاں پر کیسے خرچ کرتا ہے۔ اور جب ہم 14ویں آیت سے لے کر اس کو 20ویں آیت تک دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک نتیجہ نظر آتا ہے اس کے اس فیصلے کا کہ مجھے اپنے باپ، اپنے خاندان، اپنے ملک میں نہیں رہنا۔ اس کی ہمیں ایک زندگی کا وہ حصہ نظر آتا ہے جب وہ ان سے کٹ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر جس سے آغاز ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ وہ بد چلنی کے کاموں میں کیا ہے؟ وہ مصروف ہو گیا، اور اس نے بد چلنی کے کاموں میں اپنا مال و متاع کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ اگر ہم بد چلنی کی بات کریں تو آپ کیا اس سے تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ نافرمان تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ نافرمان ہے، اس میں فرما برداری کی روح نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے تابع رہنا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا باپ، اس کا خاندان، اس کا جو قبیلہ ہے وہ اس کو کیا کرے؟ کنٹرول کرے۔ اور دوسرا، میں بد چلنی کو سمجھتا ہوں کہ ایسے کام جو خدا کی نظر میں نامناسب ہیں، جو خدا کے حضور میں قابل قبول نہیں ہے، وہ ایسے کام کر رہا ہے۔ شاید وہ شراب پیتا ہے، شاید وہ جوا کھیلتا ہے، شاید وہ زناکاری کرتا ہے، لیکن کام ایسے ہی ہیں جو بد چلنی کو، جو اس کے کردار کو جو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا کردار اب خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہر سکتا۔ ہم بد چلنی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو برکت آپ کو اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، آپ اس کا خدا کی نظر کے مطابق استعمال نہیں کر رہے۔ اور ہمیں چھوٹے بیٹے کا رویہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، جب وہ وہاں پر اپنا سب کچھ برباد کر چکا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ رہا، وہ جو اپنے ملک میں اپنے باپ کے ساتھ شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا، یہاں پر اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ فقیروں جیسا، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اور لکھا ہے کہ وہ ان پھلیوں کو کھانے کی خواہش کرتا ہے جو کن کو کھلائی جاتی ہیں؟ سوروں کو۔ اگر آپ استثناء اور احبار کا 11واں باب اور استثناء کا 14واں باب دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہودی لوگ سور سے کس قدر نفرت کرتے تھے، وہ اس کو ناپاک جانور سمجھتے تھے۔ اور وہ ذرا دیکھیں وہ کس مقام پر تھا اپنے باپ کے ساتھ، اور اب اس کی حد کہاں پر آ گئی ہے کہ وہ ناپاک جانوروں کی خوراک کھانے کے لیے بھی کیا ہے؟ تیار ہے۔ بنیادی طور پر یسوع مسیح یہودی کانٹیکسٹ کے مطابق وہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ سے جدا ہوا تو وہ کہاں سے اٹھا، کہاں پر بیٹھا تھا، اور وہ کس حد تک گر گیا، اس کے حالات کیسے ہو گئے ہیں۔ یہودی سوروں کو کھانا پالنا ہی نہیں بلکہ ان کو دیکھنا بھی جو ہے وہ ناجائز سمجھتے تھے۔ اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس کی بدحالی کی انتہا بتائی گئی ہے، اس چھوٹے بیٹے کی، کہ وہ کتنا بدحال ہو گیا تھا، اس کے حالات کس انتہا تک خراب ہو چکے تھے کہ وہ قابل نفرت بن گیا تھا، کیونکہ وہ ایسی جو خوراک ہے اس کو کھانے کی کیا کرتا ہے؟ خواہش کرتا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ان حالات میں سے گزرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے میرے باپ کے پاس کیا ہے؟ بہت سی نوکر ہیں اور وہ اس سے اچھا کھانا کھاتے ہیں،
وہ اس سے اچھا کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں. اسے جب تمام مشکلات، وہ مصیبتیں، وہ اذیتیں، اس نے بھوک، پیاس، ننگا پن اور بے یار و مددگار جب اس نے اپنے آپ کو پایا تو اس کو بنیادی طور پر اپنے باپ کی یاد آئی ہے. وہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے. ہم شروع سے اگر دیکھیں تو ہمیں اس چھوٹے بیٹے کے، اس کا نام کیا تھا؟ کوئی جانتا ہے؟ کیا نام تھا؟ مصرب بیٹا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلیں میں مصرب ہی نام لے کر چلتا ہوں، جبکہ اس کا نام نہیں تھا. یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس کا نام مصرب نہیں تھا. مصرب بیٹا، اس کے فیصلے ہم دیکھتے ہیں. وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنا مال و متاع لینا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد وہ دوسرے ملک جاتا ہے، وہاں پر جا کر غلط فیصلے کر کے اپنا مال و متاع کیا کر دیتا ہے؟ وہ برباد کر دیتا ہے. اور آخر کار جب وہ اس حالت میں آ گیا ہے کہ اس کو کہیں کچھ نظر نہیں آتا، تو اب جا کر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کا فیصلہ درست ہے. اپنے باپ کے پاس جانا جو ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا کیا ہے؟ درست لگ رہا ہے. پہلے تو اس نے غلط فیصلے کر کے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا مقام بھی کھو دیا، اپنی دولت بھی کھو دی. لیکن یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ کچھ ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا ہوں. وہ جب یہ بات کرتا ہے کہ میں آسمان کا گناہگار ہوا ہوں، تو بنیادی طور پر مذہبی طور پہ بات کرتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں گناہگار ٹھہرا ہوں. اور جب وہ بات کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کا گناہگار ہوا ہوں، تو بنیادی طور پر اپنے خاندان کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں اپنے خاندان کا وفادار نہیں رہا ہوں. اور جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں جاؤں گا، اپنے ملک واپس جاؤں گا، تو وہ معاشرتی طور پر یہ بات کرتا ہے کہ میں نے واقعی ہی اپنے خاندان کو، قبیلے کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، میں نے غلط کیا تھا. وہ یہ تین خاص باتیں کرتا ہے: مذہبی، اخلاقی اور ایک خاندانی. وہ یہ تین فیصلے ہمیں اس کی نظر سے، اس کے جو ہے وہ کردار سے نظر آتے ہیں. اور خوبصورت بات ہے کہ اس نے اس طرح کے حالات میں بھی کیا کیا؟ فیصلہ درست کیا. درست فیصلہ اس نے کیا. لیکن وہ اس نے جو سوچا ہے، پلان کیا، وہ یہ کیا ہے کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا. اور اس کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کا پچھلے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں کیا کردار رہا ہے. اور اس نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اس قابل نہیں ٹھہرا کہ میں دوبارہ سے اپنے باپ کا کیا کہلاؤں؟ بیٹا کہلاؤں. میں نے بیٹے کی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا. جو مجھے مقام بخشا گیا تھا، جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی بطور بیٹا، میں اس پر پورا نہیں اترا ہوں. اس کو اس چیز کا بھی احساس ہے. اور عزیزوں میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ جو اس نے کیا اس کو غلط ہونے کا احساس ہوا. لیکن آج کل اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم زندگی گزارتے جا رہے ہیں اور کئی دفعہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں. ہم کہاں پر خدا کا مذہبی طور پر خدا کے حضور میں غلطی کر رہے ہیں، کہاں پر ہم اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اور کہاں پر ہم اپنے معاشرے کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن اسے احساس ہوا. لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، جیسے اس نے تو فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب وہ مقام دوبارہ نہیں ملے گا. آپ نے بات یاد رکھنی ہے، آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں، جتنی بھی غلطیاں ہوں، خطائیں ہوں، کچھ بھی ہو، ان کی تعداد کبھی بھی خدا کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی. بالکل بھی نہیں ہو سکتی. وہ کتنے ہی بڑے پہاڑ آپ کیوں نہ لگا دیں اپنی غلطیوں کے، خطاؤں کے، گناہوں کے،
وہ کبھی بھی خدا کی محبت سے بلند نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ واپس جاتا ہے، وہ اقرار بھی کرتا ہے۔ آگے بعد میں بڑھتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں مصرف بیٹا اس کا نام۔ بنیادی طور پر اس کا نام مصرف بیٹا نہیں ہے، ہم نے رکھا ہے۔ مصرف کا مطلب کیا ہے؟ مصرف کا مطلب ہے باغی، مصرف کا مطلب ہے عیاشی کرنے والا، مصرف کا مطلب ہے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرنے والا، مصرف کا مطلب ہے ایسے کام کرنے والا جو خدا کے حضور میں غیر مناسب ہے، جو واجب نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس کو مصرف بیٹا کہتے ہیں۔ بائبل اس کے نام کے بارے میں نہیں بتاتی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مصرف ہے یہ کیا ہے؟ ایک لقب ہے۔ یہ کیا ہے؟ لقب، ایک ٹیگ۔ ٹیگ سمجھتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں؟ ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ چور کو ہم چور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چوری کرتا ہے۔ شرابی کو شرابی کیوں کہتے ہیں؟ شراب پیتا ہے۔ مصرف کو ہم مصرف کیوں کہیں گے؟ کیونکہ وہ باغی ہے، وہ ناجائز کام کرتا ہے، وہ غیر مناسب کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو مصرف بیٹا کہا جاتا ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابن آدم، اسرائیل کی تسلی، ابن داؤد۔ ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ ایمانداروں کا باپ۔ موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ لقب یا اس کے لیے ہم کہتے ہیں خدا کا دوست، خدا کا دوست۔ اسی طرح مصرف بیٹے کا جو کردار ہے وہ یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کا نام نہیں ظاہر کیا جا رہا۔ اور یاد رکھیں خدا کے حضور میں نام نہیں زیادہ، مقام میٹر کرتا ہے کہ آپ کو جو مقام دیا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اس پر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے۔ اور وہی جب آپ کو جو ذمہ داری عطا کی جائے گی، جب آپ اس کو پورا کریں گے تو بنیادی طور پر آپ کے ساتھ ایک لقب جو ہے، ایک ٹیگ جو وہ لگا دیا جائے گا، اور پیدائشی طور پر آپ کے ساتھ ٹیگز لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں بن گئی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے۔ یہ سارے کے سارے مقام ہیں جو آپ کو ملے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی ایک مقام ملا تھا، بیٹا۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اپنے باپ کا دوبارہ سے بیٹا بن نہیں سکتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے بیٹے ہونے کی ذمہ داریوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ کیا بطور ایک بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، میاں، بیوی یا آپ کچھ بھی جو آپ کو مقام ملا ہے، آپ اس کو اس طور سے پورا کر رہے ہیں جس طور سے آپ کا باپ جو آسمانی باپ ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اس کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کی یہ ایک بات ہے، اور ہمارے لیے لمحہ ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خدا کے فرزند ہیں؟ رکھتے ہیں؟ یوحنا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا بھی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس پر، اور اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ اس کے فرزند ہیں، اور اگر آپ اس کے فرزند ہیں تو کچھ ذمہ داریاں بھی آپ پر عائد ہیں، اور آپ پر لازم ہے کہ آپ ان ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ جو ہے وہ پورا کریں۔ لیکن اگر ہم کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑا رہے ہیں، ہم باغی بن رہے ہیں، ہم مصرف بن رہے ہیں، تو شاید ہم خدا کو جو ہے وہ خوش نہیں کر رہے۔ یہاں پر بھی مصرف بیٹے کے لحاظ سے ہم اس کی بات کرتے ہیں، ٹیگ لگ گیا ہے اس کے کریکٹر کے ساتھ۔ ہمیں کوشش کرتی ہے کہ ہمارے کریکٹر کے ساتھ ایسا کوئی ٹیگ نہ لگے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں، میں پیچھے سے تھوڑا ٹائم کم ہے، میں پڑھوں گا نہیں، آگے جب جاتے ہیں، جب اس کا باپ جب اس کو دور سے ہی دیکھتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور اس کی خوشی کی انتہا کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس سے ملتا ہے،
اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو چومتا ہے اور اپنے نوکروں کو کہتا ہے اس کو انگوٹھی پہناؤ، اس کو جوتی پہناؤ اور ایک اچھا سا کیا کرو، بچڑا لاؤ اور اس کو ذبح کرو۔ یعنی کہ مصرف بیٹے کا جو باپ ہے وہ دوبارہ سے جب اس نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا جو مر گیا تھا وہ زندہ ہوا ہے، جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے، وہ اس رشتے کو کیا کر رہا ہے، دوبارہ سے بالکل اسی طرح اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، اسی طرح اس کو بحال کر رہا ہے۔ یہودی کانٹیکسٹ میں یہ جو انگوٹھی پہنانا اور کپڑے پہنانا اور جوتی پہنانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کا جو مقام پہلے تھا وہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے دے دیا گیا ہے۔ اور لوگ گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گوشت جو ہے وہ بن رہا ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ضیافت کر رہے ہیں، وہ ضیافت میں شامل ہیں، وہ خوشی میں شامل ہیں۔ عزیزو، اسی طرح جب کوئی گناہگار خدا کے حضور آتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو یہ مت سوچے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ خدا مجھے معاف نہیں کر سکتا، مجھے معافی نہیں مل سکتی۔ آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ ہیں، ایک امریکہ میں سروے ہوا، وہ اس لیے صرف توبہ نہیں کرتے، کنفیشن نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ میں بھی مجھے معاف نہ کیا جائے، مجھے معافی نہیں مل سکتی، مجھے معافی نہیں مل سکتی۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ صرف اپنے اوپر نظر کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کے اوپر نظر کیوں نہیں کرتے؟ وہ خدا کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وہ خدا کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہاں پر بھی مصرف بیٹے کو بالکل کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ وہ سوچ سکتا تھا، وہ سوچ کر آیا تھا؟ نہیں آیا تھا، وہ تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ میں نوکروں کے ساتھ ہی رہ لوں گا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ خدا کے اپنے باپ کے حضور میں آیا تو اس کو معافی بھی ملی، اس کو وہ مقام بھی ملا، وہ مقام بھی ملا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کے حضور میں ہیں، اس کے حضور میں آ کر اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا جو ہے وہ اقرار کریں۔ اور میں نے پہلے بھی بات بتائی ہے، یہ آپ ایمان رکھ لیں اس بات پر، آپ کے گناہ، آپ کی غلطیاں اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا کی محبت سے بڑھ جائیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے حضور میں معافی کا جو موقع ہے وہ تب تک آپ کے پاس ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ معافی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نہیں، اب نہیں معافی مل سکتی، اب نہیں مل سکتی، اب نہیں مل سکتی، اب نہیں مل سکتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ معافی کا دروازہ خدا کے حضور میں آپ کے لیے، میرے لیے تب تک جو ہے وہ کھلا ہوا ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور اقرار کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اگر میں گناہگار ہوں، میں نے خدا کے حضور میں جانا ہے اور میں نے اقرار کرنا ہے، تو سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ جی سوری، ابلیس۔ وہ یوز کس کو کرتا ہے؟ خود ہوتا ہے استعمال۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی رکاوٹ ابلیس آپ کو ہی بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، ہم یہ اس مقام پر پہنچ ہی نہیں پاتے کہ مجھے اقرار کرنا ہے جا کے، ہم فیصلے نہیں کر پاتے۔ وہ آپ کو ہی آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہے، آپ کے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور آپ کو قائل کر دیتا ہے کہ نہیں مل سکتی معافی، دروازہ بند ہو گیا ہے، بہت زیادہ گناہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مصرف بیٹے، اور میں آپ سب کو چیلنج دینا چاہوں گا، آپ اس طرح کا ٹیگ اپنے ساتھ نہ لگائیں، بلکہ ہمیں کیا ٹیگ ملا ہے؟ فرزند بننے کا۔ اور اس کے بعد
جب کلیسیا میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ ایمانداروں کی کلیسیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ بھائی کیا ہے؟ ایماندار ہے. یہ بہن کیا ہے؟ آپ پر یہ ٹیگ لگا ہوا ہے. آپ اس ٹیگ کو، اس ذمہ داری کو سمجھیں. اس کے عین مطابق جو خدا اپنے کلام میں احکامات آپ کو دیتا ہے اس کے اوپر چلیں. اپنے ٹیگ کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو دیکھیں. اور ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے جو ہے وہ کبھی بھی ابلیس جو ہے وہ ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے. ہمیں تین، آخر میں ایک اور کردار ہے. تین بڑے اچھے کردار ہمیں نظر آتے ہیں. ایک باپ کا، ایک مصرف بیٹے کا، اور ایک بڑے بیٹے کا. باپ کا کردار وہ بڑا شفیق، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. اور مصرف بیٹا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کیا ہے؟ وہ باغی ہے، وہ عیاشی کرنے والا ہے. کیا خیال ہے؟ وہ نافرمان ہے، وہ وفادار نہیں ہے. اور تیسرا بڑا بیٹا، جس کو اکثر کہتے ہیں وائس سن، عقل مند بیٹا، وفادار بیٹا، محبت رکھنے والا بیٹا، اپنے باپ کی تابعداری کرنے والا بیٹا. لیکن جب ہم اس 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اس وائس بیٹے کا، اس فرما بردار بیٹے کا رویہ کیا ہے؟ کیا رویہ ہے؟ وہ غصہ ہے، وہ ناراض ہے. اس کو پسند نہیں آیا کہ اس کا بھائی کیا ہے؟ واپس آ گیا ہے. اس کو اچھا نہیں لگا کہ اس کی جان جو ہے وہ بچ گئی ہے. اس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ دوبارہ سے جو ہے اس خاندان کا حصہ بن گیا ہے. اس کو بالکل اچھا نہیں لگا کہ اس کا بھائی دوبارہ سے کیا ہو گیا ہے؟ بحال ہو گیا ہے. اس کو نہیں اچھا لگا. پھر باپ اس کو آگے سمجھاتا ہے، بالکل سمجھاتا ہے. ہمیں ان تین کرداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ فیصلہ کریں آپ کس کردار میں جو ہے وہ لائق کرتے ہیں. آپ کس کردار کو جو ہے وہ نبھا رہے ہیں. آپ کس کردار میں کھڑے ہیں. باپ کے کردار میں جو رحم کرنے والا ہے، ہم خدا کو ہمیشہ اس کردار میں دیکھتے ہیں. اگر آپ بیٹوں میں دیکھیں تو آپ ذرا دیکھیں، غور کریں اپنی زندگی کے اوپر. میں آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی حق ہے کہ میں آپ کی زندگی کے بارے میں جانوں. لیکن آپ خود، آپ کے پاس یہ حق ہے، آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مصرف بیٹے کے کردار کو پلے کر رہے ہیں یا بڑے بیٹے کے کردار کو پلے کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات ہے اس کے لیے انکریج کرنا چاہوں گا کہ کئی دفعہ جو بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں، انتہا کے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، چرچ میں ایکٹیو ہوتے ہیں، خدمت میں ہوتے ہیں، ان کا کئی دفعہ غیر ایمانداروں کے لیے یا جو لوگ